لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على الحمد مفتاحا ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس عشرہ مجالس کی یہ آخری اور 10ویں گفتگو ہے، اور موضوع گفتگو حیات طیبہ کی چابیاں ہیں. ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس سال خداوند عالم نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم عزاداری سید الشہداء کو منا سکیں. پتہ نہیں ہم میں سے اگلے سال کون اس دنیا میں ہوگا، کون اس دنیا میں نہیں ہوگا. لہٰذا کوشش کریں کہ در حسین ابھی بھی کھلا ہوا ہے. اس در سے ہمیں کوشش کریں کہ ہدایت کے باتوں کو سنیں اور اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی حتی الامکان کوشش ہوئے ہیں. حسین آئے ہوئے ہیں، چاہے حالات کے دل سے نکل نہیں سکتا. میں ایک داستان کا سہارا لوں گا، انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. یہ منقول ہے کہ ایک جگہ پر ایک شیعہ مفکر اور محقق ایک جیل میں جاتا ہے. ویسٹرن کنٹریز میں جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہاں پر آپ کے جیل میں کیا کوئی شیعہ قیدی بھی ہے، کیونکہ اسے فکر تھی کہ اجنبی ملک میں اگر کوئی شیعہ کسی مصیبت میں ہو تو ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں. اس نے جا کے جیلر سے پوچھا کہ کیا آپ کی جیل میں کوئی شیعہ پایا جاتا ہے؟ جیلر بھڑک گیا، کہنے لگا کہ یہ عام جیل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو لوگ جرم کرتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں یہاں پر ان کو رکھا گیا ہے. آپ کسی عام جیل میں جا کر پوچھتے تو سوال صحیح تھا، لیکن ایک تو ان لوگوں کی ذہنی حالت خراب ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں آ کر یہ سوال کرنا کہ اس میں شیعہ کون سا ہے، یہ مناسب سوال نہیں ہے. آپ کو اگر پوچھنا ہی ہے تو تمام دیوانوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے. آپ آ کر یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس میں سے شیعہ ہے یا نہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں سارے قیدیوں سے ملنا چاہتا ہوں. سارے قیدی ایسے ہیں کہ جن کا ذہن خراب ہے. سب کو جمع کیا گیا. اب جب سارے جمع ہو گئے، سب ہنس رہے ہیں، تو اس نے کچھ نہیں کیا
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नौहा पढ़ना शुरू किया। दीवाना था जिन लोगों ने अपने हाथों को मजहब से है। इससे बात यह समझ में आती है, हो सकता है कि ज़हन हुसैन को भुला दे लेकिन दिल कभी हुसैन को भुला नहीं सकता। हर हालत में हुसैन हमारे दिलों में बसे हुए हैं। सिर्फ हमारे दिलों में नहीं, आलम इंसानियत में हर कोई इंसान के जिसके अंदर इंसानियत बाकी है और उसका ज़मीर जिंदा है, उसके अंदर हुसैन की मोहब्बत बाकी रहेगी। और फितरत का यह तकाजा है कि हर इंसान जब भी हुसैन की दास्तान को सुने तो हुसैन की मोहब्बत उसके दिल में आ जाए। आप पूछेंगे दलील क्या है? फिर एक मुख्तसर दास्तान की तरफ ले जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में एक मजहब है कि जिस मजहब को सिखिज्म कहा जाता है और उनके अक्सर अफराद यहां आपके अफ्रीका में भी मौजूद हैं। इन लोगों के दीन के बानी का नाम है गुरु नानक। गुरु नानक जी ने अपनी कुछ वाणी लिखी कि जिसे गुरु की वाणी कहा जाता है। अलबत्ता सिर्फ उनकी एक की वाणी नहीं है, बल्कि इन लोगों के 10 गुरु होते हैं। 10 गुरुओं की वाणी को मिलाकर, सबको मिलाकर ये कहते हैं कि ये हमारी गुरु वाणी है। और इसी गुरु की वो लोग अपने गुरुद्वारे में पूजा करते हैं, यानी उसी किताब को मानते हैं कि गुरु इस किताब में बसे हुए हैं। तो इससे हटकर एक और किताब है, इनके गुरु ने लिखी, किताब का नाम रखा गुरु पाठ। उस किताब के चैप्टर नंबर 392 में एक वाकया दर्ज है कि एक दिन गुरु नानक जी अपने एक शिष्य से या शागिर्द से, अपने स्टूडेंट से ये कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है ये कौन से दिन चल रहे हैं? शागिर्द ने कहा, गुरुजी मुझे पता नहीं कौन से दिन चल रहे हैं। गुरुजी ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये मुहर्रम का महीना है? कहा मुहर्रम का महीना है तो मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, जाओ जाकर मजलिस का इंतजाम करो। उस शख्स ने हाथों को जोड़ा, हम मजलिस का क्यों इंतजाम करें? गुरुजी ने कहा, इसी मुहर्रम के महीने में हुसैन ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश की थी, लिहाजा एक इंसान होने के नाते हमारा भी ये फरीजा बनता है कि हम हुसैन को याद करें। शागिर्द से रहा ना गया, उसने फिर कहा, गुरुजी हुसैन तो मुसलमानों के हैं, अगर मजलिस भी करना है तो मुसलमान हुसैन की मजलिस करेंगे। गुरुजी ने कहा, अच्छा अगर मजलिस का इंतजाम नहीं करना है तो मैं तुझसे एक दूसरा काम कहता हूं, जाकर उसको अंजाम देना। शागिर्द ने पूछा, गुरुजी दूसरा क्या काम है? कहा, घर जाने के बाद अपनी बहन से शादी कर ले। ये परेशान हो गया, इसका चेहरा लाल हो गया। कहा, गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बताओ, बहन से शादी करने के लिए तुम्हें किस चीज ने रोका है? वो हाथों को जोड़ता है, कहता है, गुरुजी मेरा ज़मीर इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं अपने बहन से शादी करूं। गुरु नानक ने कहा, अरे बेवकूफ, इसी ज़मीर को तो हुसैन कहते हैं। हर इंसान जिसके अंदर ज़मीर जिंदा है वो, और अगर कोई हुसैन के दर पर आ जाएगा तो फिर उसकी जिंदगी मामूली जिंदगी नहीं। हम मजालिस में इसीलिए आते हैं ताकि यहां पर आए तो हमें हयात तैयबा अता। हम सोचते हैं कि अभी बहुत साल है, नहीं, पता नहीं मौत आज है या कल है। कोई इस चीज की भी गारंटी नहीं ले सकता कि मजलिस पूरी करके हम इस अज़ाब खाने से बाहर भी जा सकते हैं। मौत कब आएगी? आता है, आने के बाद सवाल करता है कि मौला मुझे ये बताइए, नमाज में नियत एक मर्तबा करते हैं, तकबीरतुल एहराम एक मर्तबा है, क़ियाम एक है, रुकू एक है, कुनूत एक है, लेकिन अल्लाह ने नमाज में 2 सजदे क्यों रखे? छठे इमाम ने उससे बताया कि देखो, नमाज की हर रकअत चीजें समझाने के लिए रखी गई हैं। पहला सजदा इंसान को ये याद दिलाने के लिए है था मुझे मिट्टी से बनाया गया है, और दूसरा सजदा इसलिए है कि इंसान को हमेशा ये याद रहे कि मैं मिट्टी से बना हूं, मुझे वापस मिट्टी ही में जाना है। पूछने वाले ने पूछा, मौला ये 2 सजदों के दरमियान जो छोटा सा फासला है वो क्या है? इमाम ने कहा, जो 2 सजदों के दरमियान छोटा सा फासला है इसी को जिंदगी कहते हैं।
पहले आदम है, बाद आदम है, दरमियान में एक फुर्सत दी गई है जिसे आने वाला सफर इंसान के लिए आसान हो जाए। हयात तैयबा गुजार, आज चूंकि आखिरी मजलिस है तो इंशाल्लाह अल्लाह बात आगे बढ़ेगी। पहला नुस्खा, अगर इंसान चाहता है कि हयात तैयबा मिल जाए और इंसान सारे आमाल को भी अंजाम दे, जिन आमाल की तरफ हमने इससे पहले इशारा किया, लेकिन इंसान की जिंदगी में माले हराम दाखिल हो जाए तो फिर इंसान का कोई अमल उसे फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। पेट में हराम ग़िज़ा है, बैठकर नमाजें पढ़ रहा है, नहीं, कबूल नहीं होंगी। पेट में हराम ग़िज़ा है, दुआ ये हो रही है कि मुझे दौलत अता हो जाए, मुझे सेहत अता हो जाए, नहीं, इंसान अगर चाहता है कि उसकी जिंदगी पाकीज़ा हो जाए, क्लीन हो जाए, तो इंसान को चाहिए कि हर तरह के हराम से अपने आप को बचाए। देखिए, हराम ऐसा नहीं कि जाकर किसी का लूट कर लाकर खाएंगे तभी हराम होगा। हराम की बहुत सारी अक़साम है। बस बात को समझाने के लिए एक दास्तान की तरफ मुख्तसर तौर पर इशारा करूंगा। पैगंबर इस्लाम का ज़माना है। पैगंबर इस्लाम की खिदमत में एक शख्स आता है और आते ही रसूल इस्लाम उससे कहते हैं कि तेरे यहाँ जो लड़का है या बच्चा है वो हराम से पैदा हुआ है। मजमे के सामने अगर कोई किसी से कह दे, और आम इंसान भी नहीं, रसूल कहे कि तुम्हारे घर में जो बच्चा है वो हराम का है, परेशान हो जाता है, बहुत शर्म आई, खामोशी से वहां से उठ गया, घर जाता है। घर जाते ही पहला काम तलवार निकालता है, कहता है बीवी से कि तूने मुझसे छुपाया, तूने जरूर खियानत की है, चूंकि मेरे रसूल ने मुझे बताया है कि ये जो लड़का है वो हराम का है। बीवी रोने पीटने लगी, कहने लगी कि मैं कैसे अपनी बेगुनाही साबित करूं, क्योंकि रसूल ने कहा है हराम का है। अब बीवी के समझ में नहीं आ रहा था, और ये जो है मर्द तलवार निकाले खड़ा है, अब कुछ ही लम्हों में बीवी का कत्ल करने वाला है। बीवी ने कहा जिस रसूल ने तुझे जो है ये खबर दी है कि ये बच्चा हराम का है, मैं उसी रसूल की कसम खा के कहती हूं कि मैंने कोई खियानत नहीं की है। तलवार को रोक लेता है। एक तरफ रसूल कह रहे हैं तेरा बेटा हराम का है, दूसरी तरफ इसकी बीवी उसी रसूल की कसम खाकर कह रही है कि नहीं, मैंने कोई खयानत नहीं की है। बीवी का हाथ पकड़ता है, रसूल की खिदमत में ले जाता है, कहता है या रसूल खुदा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये मेरी बीवी आपकी कसम खाकर ये कहती है कि इसने कोई खयानत नहीं की है। अब आप ही समझा दीजिए, आप सही हैं या मेरी बीवी सही है। रसूल इस्लाम ने कहा तूने समझने में गलती की, मैंने ये नहीं कहा था कि तेरी बीवी ने खयानत की है, मैंने ये कहा था कि तेरा बच्चा हराम से पैदा हुआ है। फिर रसूल इस्लाम ने उसे समझाया, तुझे याद है एक दिन तू मदीने की गलियों से गुजर रहा था, जाते जाते तेरे करीब से एक खुरमा फरोश और खजूर को बेचने वाला शख्स अपनी टोकरी में खजूरों को रखकर जा रहा था। चूंकि तेरी उससे जान पहचान थी, तूने उसकी इजाजत के बगैर टोकरी में हाथ डाला, ये खजूर निकाला, बगैर इजाजत के तूने खजूर खा लिया, और इसी खजूर की ताकत से एक नुत्फा तैयार हुआ, वही नुत्फा तेरे बीवी के रहम में मुंतकिल हुआ, और वही रहम में मुंतकिल शुदा नुत्फा तेरे बेटे की शक्ल में इस दुनिया में आया। अब तुझे मैं समझा दूं, सिर्फ माल लूट कर लाना हराम नहीं है, किसी बीवी का खियानत करना हराम नहीं है, अगर बगैर इजाजत के किसी की चीज भी तुम इस्तेमाल करते हो तो वो भी हराम में शामिल हो जाता है। ये एक शख्स अगर ये खजूर बगैर इजाजत के खा लेता है तो उसकी नस्ल हराम हो जाती है। अब जरा अंदाजा लगाइए उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने पूरा बागे फिदक शहजादी के इजाजत के बगैर खा लिया, क्या हाल हुआ होगा उन लोगों का। लिहाजा इंसान को चाहिए कि हराम से बचे, और कभी कभी इंसान हराम से बचता है लेकिन दूसरा हराम से कमाता है, इंसान उसको खा लेता है, इंसान के ऊपर गुनाह नहीं है, इंसान कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था, जो कुछ जिम्मेदारी है सामने वाले की है। देखिए, गुनाह नहीं मिलेगा लेकिन हराम ग़िज़ा का असर जरूर आपके जिस्म में जाहिर होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आपको पानी कहकर जहर पिला दिया, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था तो जहर का असर नहीं होगा, नहीं, जानबूझ के पिएंगे तब भी जहर आपके जिस्म में असर करेगा। आपकी कोई गलती नहीं होगी, दूसरा आपके जिस्म में जहर को दाखिल करेगा, तब भी जहर अपना काम जरूर करेगा। लिहाजा इसीलिए तारीख में मिलता है, अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलिसी के वालिद
علامہ محمد تقی مجلسی، ان کے خدمت میں کچھ لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے مجالس ازا رکھی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بیٹے علامہ مجلسی مجلس بہت اچھی پڑھتے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھیجیں تاکہ وہ ہمارے یہاں آ کر مجالس پڑھے۔ اب علامہ محمد باقر مجلسی کا چھوٹا سا سن ہے، وہ دعوت کو قبول کرتے ہیں، مجلس پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پہلے دن ممبر پر آئے، خاموش بیٹھتے ہیں، نیچے اتر جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بچے کی عمر کم ہے، شاید بچہ ڈر گیا مجمع دیکھ کر، کوئی بات نہیں، آج چھوڑ دو، کل پڑھائیں گے۔ دوسرے دن ممبر پر بیٹھے، پھر اتر گئے۔ لوگ پریشان، اگر آپ کسی کو مجلس پڑھنے کے لیے بلائیں اور مولانا کچھ نہ پڑھے، کچھ پڑھے اچھا بھی نہ پڑھے، تو پھر آپ سوچئے جن لوگوں نے مولانا کو بلایا ان کا کیا حال ہوگا۔ سارے لوگ کہیں گے یہی مولانا ملا تھا آپ کو بلانے کے لیے۔ اب وہ لوگ پریشان کہ ہم نے بچے کو بلایا لیکن بچہ ہے جو ممبر پہ کچھ پڑھتا نہیں ہے، بیٹھتا ہے اتر جاتا ہے، بیٹھتا ہے اتر جاتا ہے۔ 3 دن یہی حالت رہی۔ یہ سب شکایت لے کے ان کے والد کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے بچے کی بہت ساری تعریفیں سنی تھی تو مجلس کو اچھا پڑھتا ہے، 3 دن سے ممبر پہ جاتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، آپ وجہ بتائیے۔ علامہ مجلسی نے کہا ابھی 3 دن ہوئے ہیں، 1-2 دن اور اسے اچھا کھانا کھلاؤ، وہ خود بخود بولنے لگے گا۔ 2-3 دن اچھا کھانا دیا گیا، 5ویں 6ٹھے دن اب طوطے کی طرح بولنے لگے۔ لوگ پریشان ہو گئے، پہلے 3 دن تو یہ بچہ کچھ بول نہیں رہا تھا، اب طوطے کی طرح پڑھ رہا ہے۔ واپس ان کے والد کی خدمت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ 3 دن ہوئے ہیں اور 2-3 اسے کھانا کھلاؤ، پھر اس کے بعد یہ طوطے کی طرح بولے گا؟ تو ان کے والد نے جواب دیا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اتنی پاکیزہ، اتنی طیب اور اتنی پاک غذا کھلائی ہے۔ پاک غذا کا اثر یہ تھا کہ جب وہ ممبر پر بیٹھتا تھا تو تم لوگوں کی حقیقی شکلیں دکھائی دے رہی تھی، کوئی جانور کی شکل میں ہے، کوئی دوسرے جانور کی شکل میں ہے، لہٰذا بچہ آپ کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا، کچھ پڑھ نہیں پاتا تھا۔ لیکن جب 4-5 دن تم نے اپنے حرام کھانے سے اس کا پیٹ بھر دیا تو اس میں تاثیر ختم ہو گئی، اب وہ طوطے کی طرح بولنے لگا۔ جبکہ غذا ان کی نہیں تھی لیکن لوگوں نے کھلائی حرام، چاہے خود کھائے، کسی بھی طریقے سے انسان کے جسم میں داخل ہو جائے تو پھر اپنا اثر بتانا شروع کرتا ہے۔ جس طرح سے زہر جسم میں پہنچ جائے تو بالضرور اپنا اثر بتاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی پاکیزہ زندگی بن جائے، حیات طیبہ بن جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں حرام سے دور رہیں، کوشش یہ کریں کہ کسی طرح سے حرام غذا ہمارے گھر میں نہ آئے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں حرام غذا نہیں ہے، ہمارے گھر میں پاک غذا ہے، محنت کا پیسہ ہے۔ صرف محنت سے کمانے سے پیسہ پاک جو ہے نہیں ہو جاتا، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے خمس کو ادا نہیں کیا ہے تو پھر اس کا پیسہ بھی حرام ہے، وہ جو کچھ کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ آج تو امام کے سلسلے سے ملتا ہے، ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے حالات خراب ہے مولا مجھے اس مرتبہ آپ اجازت دیجئے کہ میں خمس کو ادا نہ کروں۔ امام نے کہا کلا کلا لا رخصت فی خمس، ہرگز ہرگز ہم خمس کے مسئلے میں اجازت دے ہی نہیں سکتے۔ پھر مولا نے کہا کہ یہی خمس ہے جو دین کو پھیلانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے، پہلے بھی میں نے کہا ہے اللہ نے دیا ہے، اب اللہ نے دیا ہے تو مال کو اسی طرح سے خرچ کرنا چاہیے۔ حساب رکھیں گے، جو کچھ کمایا اس میں نہیں، سال بھر کے بعد جو کچھ سیو ہو گیا، جو نفع میں ہے، جو پروفٹ میں ہے، جو آپ کی سیونگز میں سے ہے، اسلام نے کہا اس میں سے 20% نکالو۔ 10% سہم امام ہے، 10% سہم سادات ہے۔ اگر آپ 20% کے چکر میں، پورا مال رکھنے کے چکر میں خمس کو نہیں نکالیں گے تو ایک تو جو کچھ کھا رہے ہیں وہ حرام، عبادتیں کر رہے ہیں، مجالس کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی میں کوئی اثر نہیں ہوگا، اور مستقبل میں پھر آپ کہیں گے بچہ بگڑ گیا، پوتا بگڑ گیا، پوتی بگڑ گئی۔ نہیں، یہ پوتا پوتی بگڑی نہیں ہے، آپ نے اسے ایسی غذا کھلائی ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ وہ بگڑے ہی۔ لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے جو آپ کا حق ہے اس کو آپ ادا کریں۔ حیات طیبہ گزارنا ہے تو پہلا نسخہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں حرام کو داخل نہ کریں۔ دوسرا نسخہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں جس طرح سے
قرآن نے گزارنے کا حکم دیا ہے. دیکھیے قرآن داستان کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. لیکن انسانی ہدایت کے لیے جہاں بھی داستان کی ضرورت پڑی خداوند عالم نے قرآن میں داستان بھی رکھی ہے تاکہ انسان اس داستان کو اپنا آئیڈیل بنائے اور اسی کی طرح اپنی زندگی کو آگے لے جائے. آج کی مجلس میں چونکہ آخری مجلس ہے، اب میں نسخوں کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف آخری مجلس میں قرآن سے 6 نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ کوشش کریں کہ ان 6 نمونوں کو دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمیں ان 6 نمونے میں کون سی زندگی کو اپنانا ہے، کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے. خداوند عالم نے دیکھیں انسان بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کے سائے میں رہتا ہے. اگر انسان جیسے ہی جوان ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کے اختیار سے نکلتا جاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں خود کوئی چیز ہوں، مجھے اپنی زندگی اپنے مرضی سے گزارنا چاہیے. اب یہ جو جوان ہوتے ہیں 2 حصوں میں جو ہے بٹے ہوئے ہیں. کچھ ہمارے جوان ہوتے ہیں جو بیچلر ہیں، کنوارے ہیں. کچھ ہماری بہنیں ہوتا کا اور کنواری لڑکی کے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے لیے قرآن مجید میں 2 نمونے پیش کیے گئے ہیں. کہا کہ شادی سے پہلے ان 2 نمونوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارو. پھر اگر انسان کی شادی ہو جائے تو قرآن مجید میں 4 نمونے پیش کیے گئے ہیں. کہا ان 4 نمونوں میں تمہیں جو مناسب لگے اس نمونے کو تم اختیار کرو، لیکن ہر ایک نمونے کے الگ الگ اثرات ہوں گے. سب سے پہلے ہماری بہنوں کے لیے قرآن نے حضرت مریم کا سورہ نازل کیا اور حضرت مریم کی داستان کو بیان کیا. یہاں تک کہ کہا مریم ابنت عمران فقد احسنت فرجہا. جناب مریم نے اپنی کوششوں سے، اپنی ریاضت سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، اپنے آپ کو بچائے رکھا. جناب مریم کہاں تھی؟ نظر یہ ہوئی تھی کہ لڑکا ہوگا، لیکن اللہ نے لڑکی دی. نظر کے مطابق حضرت مریم کو بیت المقدس میں بھیجا گیا. اب بیت المقدس میں عورتوں کی جگہ نہیں ہے، سارے لوگ اپوز تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ عورت آ ہی نہیں سکتی. لیکن جناب مریم نے ایک لمبا عرصہ بیت المقدس میں مردوں کے درمیان گزارتے ہوئے بھی عصمت کو باقی رکھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا، ضرورت پڑ جائے عورت مردوں کے درمیان آ سکتی ہے، کمال یہ ہے کہ وہ اپنے عصمت کو باقی رکھے. جناب مریم ہماری بہنوں کے لیے نمونہ ہے. اور ہمارے بھائی جو بیچلرز ہیں ان کے لیے کون نمونہ ہے؟ قرآن مجید میں خداوند عالم نے حضرت یوسف کا سورہ نازل کیا. یہاں تک کہ اس سورے کو کہا کہ یہ احسن القصص ہے، سب سے اچھی سٹوری ہے. خداوند عالم نے اس سورے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ 110 آیتوں میں حضرت یوسف کو ایک نمونے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا. کہا کہ اگر جوان زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ بیچلر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت یوسف کو اپنا آئیڈیل بنا لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ بچپنا ہے، بھائیوں نے دھوکہ دیا، کنویں میں ڈال دیا. قافلہ آیا، کنویں سے نکالا، مصر پہنچ گئے. مصر میں عزیز مصر نے ان کو خریدا، عزیز مصر کے محل میں چلے گئے، عزیز مصر کے محل میں بڑے ہوتے رہے. خداوند عالم نے اتنا حسین بنایا تھا. ہمارا جوان آج کل کہتا ہے میں اتنا اسمارٹ ہوں، میں اتنا ہینڈسم ہوں، تو اب وہ سوچتا ہے دوسری طرف جائے. جناب یوسف سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. حضرت یوسف جب جوان ہوئے تو کیا ہوا؟ عزیز مصر کی بیوی نے غلط فائدہ حاصل کرنا چاہا، دروازوں کو بند کیا. جناب یوسف ہے، زلیخا ہے، زلیخا اپنے طرف بلاتی ہے تو جناب یوسف کا کیا جواب ہوتا ہے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي. میں خدا سے استغفار کرتا ہوں، خدا کی پناہ چاہتا ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اب اسی آیت کی تشریح میں آیت اللہ محسن قرآتی نے اپنی تفسیر نور میں 31 لیسن پیش کیے. کہا ایک چھوٹے سے جملے سے ہم حضرت یوسف سے اپنی زندگی میں 31 لیسنز لے سکتے ہیں. تمام چیزوں کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، 2-4 چیزیں. سب سے پہلی چیز ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ سمجھ سکتے ہیں آج کل جو جوان یہ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں،
ان حالات میں بچنا مشکل ہے. آپ کے حالات اتنے خراب بھی نہیں ہیں کہ زلیخا کا محل ہے, کوئی محل میں موجود نہیں ہے, ساتوں دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور زلیخا خود چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ کیا جائے. ایسی حالت میں خدا کو یاد کرنا یہ نبی خدا کا کمال ہے. جناب یوسف نے کہا معاذ اللہ. دوسری چیز آیت اللہ محسن قرائتی کہتے ہیں کہ زلیخا نے شروعات میں یہ نہیں کہا کہ یوسف میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتی ہوں. بات شروع ہوئی تھی باتوں سے. تو آیت اللہ محسن قرائتی کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے ہی مرحلے میں الرٹ رہنا چاہیے. ہر برائی کی جڑ جو ہے بات سے ہوتی ہے, اور اسی لیے اسلام میں تاکید کی گئی کہ نامحرم سے بات نہ کیا جائے. آج کل لوگ کہتے ہیں ہم نے ان کو بہن بنا لیا ہے, بات کرتے کوئی زیادہ بھی بولے نہیں یہ رشتہ آپ نے کہاں سے لے لیا. کوئی بھی رشتہ اسلام سے ہٹ کر تو نہیں ہے. اسلام میں آپ مجھے کہیں بھی بتا دیجئے اسلام نے کہا ہو کہ کسی کو آپ اپنی بہن جو ہے بنا سکتے ہیں. ہاں بہن کہنا, ان کا احترام کرنا الگ چیز ہے, لیکن شریعت نے جو احکامات معین کیے ہیں اس دائرے کے باہر کوئی اپنے سے کوئی قانون نہیں بنا سکتا. پھر اس کے بعد آیت اللہ محسن قرائتی کہتے ہیں کہ زلیخا نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی, یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا, لیکن اللہ نے قرآن میں جب اس داستان کو کیا التی راودتہ, جس نے جناب یوسف کو اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کی. آیت اللہ محسن قرائتی کہتے ہیں اس سے ہمیں یہ درس لینا چاہیے, معاشرہ ہے, کبھی کوئی غلطی کسی سے ہو جائے تو آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر آپ اعلان کریں. اسی لیے خداوند عالم نے اشاروں میں بات کی. اور جناب یوسف کی زندگی سے ہمارا جوان یہ بھی درس لے سکتا ہے کہ حالات زندگی میں الگ ہوتے ہیں, مشکل اور آسانی یہ زندگی کا دستور ہے, لیکن انسان اگر ہمت سے کام لے کامیابی تک پہنچ سکتا ہے. یوسف کا کھیل دیا. آج ہمارے جوانوں کے ساتھ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے, وہ ہمت کو ہار دیتے ہیں. نہیں, اگر خدا پہ بھروسہ ہوگا اور صحیح راستے پر آپ باقی رہیں گے تو خداوند عالم آپ کو اتنی توفیق عطا جو ہے فرمائے گا کہ آپ اپنی زندگی میں یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور یہاں کی بعد والی زندگی میں بھی آپ بھی ضرور کامیاب ہوں گے. لہذا قرآن مجید میں بیچلرز اور کنواری لڑکیوں کے لیے دو نمونے پیش کیے. کہا کہ اگر ہماری بہنیں اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا چاہے تو حضرت مریم کو بنائیں, اور ہمارے بیچلر نوجوان اگر کسی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو وہ حضرت یوسف کو اپنا آئیڈیل بنائے. پھر انسان کی زندگی میں وہ دور بھی آتا ہے کہ کنواراپن اس کا ختم ہوتا ہے, وہ رشتے ازدواج میں جو ہے جڑ جاتا ہے, ایک دن اس کی شادی ہو جاتی ہے. اب جو انسان شادی شدہ ہے, چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, ان کے لیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. دنیا میں کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مرد تو صحیح ہوتے ہیں لیکن عورتیں خراب ہوتی ہیں. مرد یہ شکایت کرتا ہے میں تو صحیح ہوں لیکن خدا نے میرا جوڑا صحیح نہیں بنایا. خداوند عالم نے کہا اگر خدا ناخواستہ مرد نیک ہے, صحیح ہے, اور قسمت سے اسے ایسی بیوی مل گئی جو نیک نہیں ہے یا پریشان کر رہی ہے, تو خداوند عالم نے کہا ایسے مومنین کے لیے میں نمونہ پیش کر رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں جناب کی بیویوں کی. آنتا تحتا دینی من عبادنا الصالحین, یہ دو عورتیں ایسی عورتیں تھیں جو ہمارے نیک بندوں کے تحت نظر تھی. فخانتاہما, تحت نظر ہوتے ہوئے نبی کی بیوی ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ کردار کا اچھا ہونا بھی. ایسے ہوتے مرد نیک ہیں
لیکن قسمت سے بیویاں بڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا حسنا. چھٹے امام سے روایت ہے, چھٹے امام نے کہا یہاں پہ حسنا سے مراد نیک بیوی ہے. انسان ہمیشہ یہ دعا کرے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, بار الہ مجھے زندگی میں نیک بیوی عطا کر. خدا نہ خواستہ اگر بری بیوی مل گئی تو پھر انسان خود جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے لے کر جا رہا ہے. لیکن روایتوں میں تاکید بھی کی گئی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی دوست کہ کسی تیسرے دوست کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے حوزے میں صرف درس نہیں ہوتا, درس کے بعد ایک حصہ ہوتا ہے مباحثہ, گروپ سٹڈیز ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کو جو طالب علم پڑھ کر آتا ہے وہی پڑھاتا ہے اپنے دوستوں کو, پھر وہ سمجھتے ہیں, پھر وہ سوال کرتے ہیں. یہ مباحثہ کرتے تھے تو ایک دن یہ اور آیت اللہ مرحوم گل پیگانی ان کے ایک دوست کے گھر جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے اگر امام خمینی اور آیت اللہ گل پیگانی اپنے دوست کے گھر جا رہے ہیں تو انہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ گروپ سٹڈی شروع کرتی ہے, کہتے ہیں گھر کے حالات تو صحیح نہیں ہیں, یہ ہیں جو کتاب کھول کر پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ اپنی باتیں, اپنا دکڑا وہ رو رہی تھی, یہ آرام کے ساتھ پڑھائی میں مصروف ہے. اتنے میں اس آیت اللہ کا بھائی گھر کے اندر داخل ہوا. آپ کو پتا ہے کبھی کبھی شوہر خاموش رہے تو اگر جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو پھر گھر والے دخالت ضرور کرتے ہیں. اب ان کے بھائی داخل ہو کر ان کے بھائی کو غیرت دلاتے ہیں, بولتے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, آپ آیت اللہ ہیں اور آپ کے دوست بھی آیت اللہ ہیں, آپ کے دوستوں کے سامنے آپ کی بیوی آپ کی انسلٹ کا جواب دیتے, کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں چونکہ تم جاہل ہو یہ کس وجہ سے خاموش ہے. پھر انہوں نے اس شخص کو کہا روایت میں ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کی بدتمیزی پر اس دنیا میں صبر کرتا ہے تو خداوند عالم جنت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. یہ عالم دین اگر بیوی کی ڈانٹ سن کے فیملی کو بچانے کے لیے خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے, بلکہ وہ جنت میں اپنے درجات کو بڑھا رہے ہیں. لہذا قرآن مجید میں پہلا نمونہ پیش کیا گیا نوح کی بیوی, لوط کی بیوی. اور ایسا بھی نہ کیجیے جو ہے سوچئے خیانت کا مطلب, مفسرین نے کہا خیانت کا مطلب یہ تھا کہ یہ رسول کے راز کو, رسول کے بھید کو جا کر لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے. لہذا خداوند عالم نے کہا اگر قسمت سے بیوی بری ملے تو مرد کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ صبر کے جو ہے دامن کو تھامے اور زندگی کو آگے لے جانے کی کوشش کرے. لیکن کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے. خداوند عالم نے اس کی مثال بھی پیش کی, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب آسیہ کی مثال پیش کی, کہا کہ جناب آسیہ کی زندگی ایسی ہے کہ جناب آسیہ نیک ہے لیکن شوہر فرعون جیسا انسان ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں یہ نہیں کہہ سکتی شوہر برا مل گیا تو میں بھی اس کے رنگ میں ڈھل گئی. نہیں, ہمارے یہاں کا شوہر جتنا بھی برا ہوگا لیکن فرعون جیسا تو نہیں ہوگا. جب حضرت آسیہ فرعون کو برداشت جو کرتے ہوئے خدا سے یہ دعا کرتی ہے ربی ابنی اندک بیتن لوں گی, خواہش یہ ہے کہ یہاں جگہ دی جنت میں قیامت کے دن اگر ان کے سامنے پھر شوہر آسیہ کے کامیاب نہیں ہو سکی. اور جناب لوط کی بیوی کا ہے دوسرا نمونہ ایسا ہے کہ جہاں پر بیوی اچھی